پاکستان ایک ایسے موڑ سے گزر رہا ہے اور تاریخ کے ایک ایسے مرحلے پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں کہ جس میں میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت نوازی ہے کہ پاکستان نے ایک نیا جنم لیا ہے۔ 9 مئی کو جو پاکستان تھا وہ کوئی اور پاکستان تھا، اور 10 مئی کو جو پاکستان تھا وہ اللہ کے فضل سے ایسا نیا پاکستان تھا جو اپنی پوری تدبر کے ساتھ، اپنی پوری ریسٹرین کے ساتھ عالمی برادری کو یہ باور کرایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی دفاع کا حق بھی رکھتے ہیں اور اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ جناب چیئرمین، سب سے پہلے اس حوالے سے میں جو پاکستان اور انڈیا کے تنازع میں قومی وحدت دیکھنے میں آئی ہے، سب سے پہلے میں اس پہ پوری قوم کو مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا، اور شاید انڈیا نے غلطی بھی اسی لیے کی کہ اس نے سوچا شاید ہم کوئی سیاسی اعتبار سے، کوئی لسانی اعتبار سے آپس میں کوئی بٹے ہوئے ہیں، یا ہمارے اندر کوئی پولرائزیشن اور ڈیوائیڈ ہے۔ یہ ان 2-3 وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ تھی کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی حماقت کی۔ دوسری وجہ یہ تھی، وہ بھی میں اسی کے ساتھ چونکہ جڑی ہوئی ہے بات، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو انڈیا کی پراکسیز ہیں اس کے گھر چونکہ گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے، ان کی سپیس ختم کی جا چکی ہے پاکستان میں، سوائے اکا دکا کہ ان کا کلک کم کیا جا چکا ہے ہماری آرمڈ فورسز نے۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ ہماری آرمڈ فورسز کی توجہ انٹرنل ہماری دہشت گردی کی جنگ سے ہٹا کے بارڈرز کے اوپر کی جائے۔ بہرحال اس لمحے میں جس طرح پاکستان کی پوری قوم میں اتحاد دیکھنے میں آیا، اور وہ ہمارا جس وقت یہ ایسکلیشن ٹاپ پہ تھی، ہمارا سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہاؤس آف فیڈریشن کے ایک ممبر کو کہ انہوں نے قومی وحدت کا ثبوت دیا، اور ایوان میں صرف اور صرف پاکستان پہ بات ہوئی۔ اور اس کے فوراً بعد ہمارا قومی اسمبلی کا سیشن شروع ہوا۔ یہاں پہ بھی میں مبارکباد دیتا ہوں ایک ممبر کو، بوتھ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ بینچز، کہ جنہوں نے صرف پاکستان کی عزت کی بات کی، پاکستان کی حرمت کی بات کی، اور پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کی بات کی۔ تو اس لیے پوری قوم، اور یہ صرف اس ایوان کی نہیں، آپ کو پاکستان کے ہر گلی کوچے میں، پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، کریا کریا میں آپ کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ نظر آیا۔ اس کے لیے قوم لائق تحسین ہے۔ جناب چیئرمین، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوسرے نقطے پہ کہ پاکستان جارحیت پسند ملک نہیں ہے، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس حوالے سے پوری قوم کو، پورے دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا ایٹمی ملک ہیں، کسی صورت میں یہاں پہ ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے انڈیا کو بھی کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور ایک فالس فلیگ آپریشن کرانے کے بعد آپ جو پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اور پاکستان اپنا جو دفاع ہے اس کا حق بالکل محفوظ رکھتا ہے، اور وہ الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا۔ جناب چیئرمین، وہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ہو جب انڈیا کی جارحیت ہوئی پاکستان پہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی، 5 طیارے ان کے گرائے گئے، اور وہ طیارہ جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی بھی جنگ میں ناقابل تسخیر ہے، رافیل طیارہ، اور پوری دنیا آج حیران ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے دونوں چیزیں، جو پاکستان نے ان جہاں سے میزائل اٹیک ہوئے ان ایئر بیسز پہ، اور جو ان کے رافیل طیارے گرائے گئے، یہ پوری دنیا میں آج ایک ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا یہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سرگرداں ہے کہ کیسے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت دی اور کیسے یہ جذبہ دیا، لیکن چونکہ وہ جو ایک مسلمان کا جنگ میں جاتے ہوئے جو ایک فوجی کا اور ایک مجاہد کا جذبہ ہوتا ہے، جو جذبہ شہادت سے سرشار ہوتا ہے، اور نعرہ تکبیر لگا کے اس کی خون کے اندر جو تپش اور حرارت ہے اس کو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس جذبے کو محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جذبہ تھا اور یہ وہ پروفیشنلزم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی۔ وہ ڈرونز کا جو ان کا منصوبہ تھا اس کی ناکامی ہو، یا اس کے بعد نور خان پہ جو ان کا حملہ پسپا کرنا تھا، اس سب کے لیے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور ہمیں اپنی افواج پہ، ان کی ایک لیڈرشپ پہ فخر ہے۔ ہم سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر اور اس کے علاوہ پاکستان کے ہیرو ایئر چیف ظہیر بابر سدھو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس پیشہ ورانہ مہارت سے، جس قومی جذبے سے، جس
آپ یہ کہیں کہ ایک مجاہد کے جذبے سے جس طرح انہوں نے یہ جنگ لڑی اور پاکستان کو سرخرو کیا، وہ لائق تحسین ہے، پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ جو میں نے عرض کیا، میں اس کو ایک اور حوالے سے تشریح کر دیتا ہوں۔ جناب چیئرمین، ایک طرف ایک ایسی فوج ہے جو پاکستان کی فوج ہے جو جذبہ شہادت سے معمور ہے اور جو جنگ جاتے ہوئے موت کی خواہش رکھتی ہے، جو اس خواہش کے ساتھ میدان عمل میں جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے، اور دوسری طرف ایک ایسی فوج ہے جو موت سے ڈرتی ہے۔ دونوں میں کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بے شک انڈیا عددی اعتبار سے اسے اکثریت ہو، ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہو، اس کے پاس ہتھیار ہم سے زیادہ ہوں، لیکن یہ جو جذبہ جس کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، یہ انڈیا کے پاس نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ جناب چیئرمین، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جنگ میں آپ کو پوری عالمی برادری میں سفارتی سطح پہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات نے کامیابی دی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ پوری دنیا یہ بات مانتی ہے آج کہ اس خطے میں پاکستان نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی، پاکستان نے بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی بات کی، پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ بات چیت کے ذریعے، UN کی ریزولوشنز کے ذریعے حل کرنے کی بات کی، ہم نے کبھی جارحیت کی بات نہیں کی، یہ پوری دنیا نے مانا۔ اس کے بعد پاکستان کے پورے میڈیا کو پوری دنیا نے مانا، اور جو انڈین میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا گیا، انڈین میڈیا کے اوپر جو کبھی کراچی فتح کر لیا ہے، کبھی لاہور فتح کر لیا ہے، تو وہ جھوٹ جو بولے گئے اس سے بھی انڈیا پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا، اور وہ چاہے ہمارا قومی میڈیا ہو، ہمارے پرائیویٹ میڈیا چینلز ہوں، یا ہمارا ISPR ہو، جنہوں نے لمحہ بلمحہ پوری قوم کو ہر طرح کے صورتحال سے باخبر رکھا، میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جناب چیئرمین، پھر یہ عرض کروں گا کہ ہم اس خطے میں دیر پا امن کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بامقصد ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور اس خطے کے جو مسائل ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج مسئلہ کشمیر دوبارہ عالمی ایجنڈے پہ نمودار ہوا ہے، اور امریکہ بھی آج مجبور ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر اس خطے میں دیرپا امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین، میں اس نعرے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو شاد، آباد اور قائم رکھے، اور آج جو لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ایک ایسے خطے میں ہے کہ ہمارے دائیں بائیں جو حالات ہیں وہ کوئی سازگار نہیں ہیں، اور شاید انڈیا کو اس خطے میں کوئی بہت ہم سے برتری حاصل ہے، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کو شکست دینا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناممکن ہے۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اور اس میں جو تمام عالمی ممالک ہیں، اسلامی ممالک، وہ جس طرح آج خوش ہیں اور پاکستان کو وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں، چونکہ وہ ہمیں بڑا بھائی سمجھتے ہیں، وہ بھی لائق تحسین ہے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ پاکستان زندہ باد، مسلح افواج پائندہ باد۔ تھینک یو۔